مرزا جیلمی ایک چرب زبان انسان ہے اور اپنی زبان کے ذریعے وہ اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو شہد میں زہر ملا کے دیتا رہا کہ جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، قرآن کے حوالے سے گستاخیاں، یہ تو وہ کرتا ہی رہا ہے، لیکن اداروں کے حوالے سے وہ اس طریقے کے ساتھ اپنی گفتگو کے اندر بات کرتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ مرزا جیلمی جو ہے وہ اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے، اتنا اس کا جو ہے وہ علمی مقام ہے کہ بڑے بڑے جرنیل اور جج بھی جو ہے وہ اس سے ملاقات کے لیے ٹائم کے محتاج ہیں۔ آپ خود اس کا ذرا یہ کلپ سماعت کریں کہ یہاں پہ جرنل سے لے کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں تک کے فون آتے ہیں، منتیں مارتے ہیں کہ علی بھائی سے صرف 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں فون پہ، ہم نے آواز سننی ہے، نہیں کرتے بات۔ اب جن اداروں کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے یہ ہمارے ملک پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے 2 ادارے ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا ہماری افواج پاکستان ہے۔ افواج پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں وہ جرنیل ہوتے ہیں۔ اس نے جرنیلوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے اس نے یہ الزام لگایا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی انفرادی حیثیت کے اندر اس سے ملاقات کی، کوئی خواہش ظاہر کی بھی ہو، تو اس کو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بڑے بڑے جرنیل جو ہے وہ مجھ سے ملاقات یا ٹائم لینے کے لیے جو ہے وہ میرا ٹائم لینے کی خواہش کرتے رہے اور میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ میرا ٹائم مانگتے رہے اور میں نے ان کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا۔ یہ ایسی باتیں کر کے جو سادہ لو عوام ہوتی ہے ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا دباؤ جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان جب لوگوں کو اپنی طرف، ایک مداری مزاج انسان جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کر کے پہلے لوگوں کو اپنے ذہن کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ذہنوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ حیثیت کا لوہا منوانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو بکواسات مرضی وہ کرتا رہے، لوگ اس کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی باتیں جو ہے وہ سننے کے لیے، جس سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ ججز اور جرنیل بھی جو ہے وہ ترستے ہیں۔ لہٰذا ایسے آدمی کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اس نے صرف اسلام کی سرحدوں کے اوپر ہی نقب زنی نہیں کی، بلکہ اس نے بڑے بڑے اداروں کے خلاف بھی ایسے ایسے بکواسات اور الزامات لگائے ہیں کہ جس سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی اور اس